جب یہ مجھے کہتے ہیں اس کا باپ نہیں پتا چلتا کون ہے، تو میں کہتا ہوں میرا باپ وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا تو ہر صدی میں ایک نیا باپ آتا ہے اور وہ اپنا نام ٹھوک کے چلا جاتا ہے۔ ہاں، عبد القادر جیلانی سے پہلے تصوف کا یہ سلسلہ جنیدیہ کہلاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے قادری سلسلہ دنیا میں آئی نہیں تھا، سلسلہ جنیدیہ تھا، کیونکہ عبد القادر جیلانی کے جو پیر ہیں ان کے آگے سے پیر، پھر ان کے آگے سے پیر، پھر ان کے آگے سے پیر جو ہے وہ جنید بغدادی ہیں۔ جب عبد القادر جیلانی آئے تو ان کا نام عبد القادر تھا، تو قادری شروع ہو گیا، یعنی ایک انہوں نے کہا کہ یہ میرا لطف بھی فرائی کر لے، یا ان کے ماننے والوں نے۔ پھر اس کے بعد اس کے سب سلسلے شروع ہوئے، شاذلی، رفائی بھی شیخ احمد رفائی جو ہے شاگرد تھا ان کا عبد القادر جیلانی کا۔ پھر احمد بریلوی صاحب آئے تو ان کا نام رضا تھا، رضوی بن گیا، قادری رضوی۔ پھر ان کے آگے خلیفہ تھے ضیاء الدین مدنی، تو ضیائی لگانا شروع کر دیا۔ ابھی باپا جانی ہمارے مرشد پاک آئے، ان کا تخلص تھا عطار، تو ان کے ماننے والوں نے عطاری لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ قادری لکھتے ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کسی نے اپنے ساتھ قادری نہیں لکھا ہوتا۔ عمران عطاری، حبیب عطاری، ٹھیک ہے، باپ بدلا ہے نا، اس صدی میں باپ بدلا ہے انہوں نے۔ عبد القادر جیلانی کو بھی ریٹائر کر دیا، قادری ختم ہو گیا، عطاری۔ اچھا شروع میں ہم بھی رہے ہیں نا 10 سال اس جماعت میں، تو اس وقت نام پتہ کیا لکھتے تھے یہ؟ اس وقت اویس رضا قادری صاحب یا یہ حاجی مشتاق صاحب فوت ہو چکے، وہ جو ناخواں تھے ان کے، تو وہ لکھتے تھے، وہ پہلے ان کے مرکزی مجلس شورا کے وہ نگران تھے، حاجی مشتاق قادری رضوی ضیائی عطاری۔ ویسے اس میں انہوں نے ایک مس کیا ہوا ہے، جو ان کے پیر صاحب کو خلافت دینے والے ہیں مفتی وقار، وقاری بھی لکھنا چاہیے، شجرے میں ویسے ان کا نام آتا ہے، وقاری بھی لکھنا چاہیے۔ تو پھر الیاس قادری صاحب نے، یہ آلموسٹ 2001 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نام کافی لمبے ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ عطاری لکھیں، تو اس میں امپلائڈ ہوگا کہ آپ قادری بھی ہیں۔ تو میرا دعویٰ درست نکلا نا کہ جو آتا ہے نا وہ اپنا نام ٹھوک کے چلا جاتا ہے بیچ میں۔ دیکھیں ہمارا باپ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہاں، جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے ابے بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، ہاں، وہ جو مفتی مدیر صاحب نے کہا نا کہ ہم اس کا جواب دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، جی، تو یہ بھی ہے کہ ابے بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے قیامت تک، کیونکہ جب اپنے نبی کے ساتھ غداری کرو گے نا تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمہیں بار بار اپنا ابا بدلنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پٹائی ہمارے ہاتھوں سے کروائے گا۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں، یہ پٹائی ہوگی تمہاری۔ تو امہات المومنین کو یہ پروٹوکول ملا کہ امت کی مائیں بن گئی۔ دوسرا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو دگنا عذاب ہوگا اور اجر بھی تمہارے لیے دگنا ہوگا۔ تیسرا پروٹوکول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ چوتھا پروٹوکول کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ چونکہ اب انہوں نے آپ کو اڈاپٹ کیا ہے، لہٰذا اب آپ کسی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے، ہم یہ طے کر رہے ہیں ڈیسٹنی میں کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیویاں ہیں، دنیا اور آخرت میں، چونکہ انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ سورہ تحریم میں آیا نا، حضرت نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں کافرہ تھی، وہ امت کی مائیں نہیں بن سکی۔ یہاں پر حقیقی اہل بیت بھی بنی اور دائمی اہل بیت بن گئی، یہ پروٹوکول ملا۔ اور پانچواں پروٹوکول یہ ملا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اب کوئی شخص نبی علیہ السلام کی بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ماں بن چکی ہے، اور یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے اگر تم یہ حرکت کرو گے۔ اس اعتبار سے آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کی بیویاں نہ صرف حقیقی اہل بیت ہیں بلکہ دائمی اہل بیت ہیں، اور جو بھی اس عقیدے سے انکار کرتا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خواہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سنی کہتا رہے، وہ رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر۔ اور یہ باتیں میں آج نہیں کر رہا، آج سے 12 سال پہلے 2012 کے اندر میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اہل البیت کی شان میں، میں نے اس وقت یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت بھی کی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اب نیا فتنہ اٹھا ہے اس اعتبار سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں اسے دوبارہ سے ایڈریس کروں، تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل لوگوں کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، میری کوئی ادھوری ویڈیوز کاٹ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔